نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شان عم نوالہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے کیا فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا، آپ کو غنی بنا دوں گا، اور تیرے فقر کو زائل یعنی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں پنسا دوں گا، کبھی یہ کام کبھی وہ کام کبھی یہ کام کبھی وہ کام، اور تیرے فقر کو زائل نہیں کروں گا۔ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے کیا فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے مشاغل کبھی یہ کام کبھی وہ کام کبھی فلاں بیماری کبھی یہ بیماری اسے پنسا دوں گا، اور تیرے فقر کو کبھی بھی ختم نہیں کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی پوری توجہ اور آخری مقصد دنیا کمانا ہو، جس شخص کی پوری توجہ اور آخری مقصد کیا ہو، دنیا کمانا ہو، اسی کے لیے سفر کرتا ہے، اسی کے خیال دل میں رہتا ہے، تو حق تعالی شان فقر فاقہ کا خوف اس کی آنکھ کے سامنے کرتے ہیں، کہتے ہیں تو غریب ہو جائے گا، اگر ہی نہیں تو پھر یہ ہوگا، اگر ہم آتے ہیں خیالات آتے ہیں ہمیں یہ کہ ہم عبادت نہیں کرتے اللہ کی، ہمارا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، تو فقر فاقہ کا خوف اس کی آنکھ کے سامنے کر دیتا ہوں، ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا کروں گا، کیسا گزارا چلے گا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر و تردد میں پریشان کر دیتا ہے، اور ملتا اتنا ہی جتنا کہ مقدر، حالانکہ ملتا جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور جس شخص کی توجہ اور حقیقی مقصد آخرت ہوتی ہے، اسی کے کاموں کے لیے سفر کرتا ہے، اس کے خیال دل میں رہتا ہے، تو حق تعالی شان دنیا سے بے نیازی اور بے فکری اور استغنا اس کے سامنے کر دیتے ہیں، اور اس کے احوال کو مجتمع کر دیتے ہیں، دنیا خود بخود ذلیل ہو کر اس کے پاس چل کر آتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ خود بخود ذلیل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز مقدر ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ اس کے لیے بہت سے احادیث موضوع میں گزر چکے کہ روز خود آدمی کو ایسے تلاش کہ جیسے کہ موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، جب وہ خود اس کی تلاش میں ہے، اس کے پاس آنے پر مجبور ہے اور اس کی طرف سے استغنا ہے، تو بہرحال اس کے پاس آ کر رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ خود اس کے پاس آئی اور یہ لاپرواہی برتے۔ دنیا کی بے عزتی کیا ہوگی کہ یہ خود آتی ہے دنیا، لیکن یہ اس کے کہتے ہیں کہ چھوڑ مجھے تیری پرواہ نہیں، یہ دنیا کی بے عزتی ہے۔ ہمارے جو علماء دیوبند بڑے مشہور بزرگ تھے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ نماز کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس کو پیسے دکھا حضرت قبول کر دیجیے، کہتے کہ میں نے قبول نہیں کیا، اس کو بہرحال اس آدمی تھا وہ پوری کوشش کی میں حضرت صاحب کو پیسے، اس نے قبول نہیں کی، وہ چلا گیا۔ پھر جب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نماز پڑھی نا تو باہر آیا، جب چپل پہن چپل میں دیکھا کچھ چیز پڑا ہوتا، دیکھو پیسے چپل میں پڑے ہوئے تھے۔ وہاں پر فرمایا کہ دنیا کتنی ذلیل ہے کہ میرے چپل کو نیچے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں یہ چپل کے نیچے، پاؤں کے نیچے ملے دنیا، یہ ہوتے ذلیل ہونا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف مینا کی مسجد میں، کیا ہوتے جو مینا میں جو مسجد کیا تو جو حاجی کرام جو زیادہ جو انٹرنیٹ پہ بھی آتے ہیں، نیٹ پہ بھی آتے ہیں، وہ خطبہ جو دیتے ہیں اس کو مسجد خیف وہ کہتے ہیں، وہی مسجد جو دو نماز ظہر کی اور عصر کی ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، جگہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھو نا، میں ایک مرتبہ جو امام تھے وہ نبینا تھے، ابھی تو کبھی ایک آتے کبھی وہ آتے جو حرم کا خطبہ ہوتا ہے حج کا، وہاں پر جو عصر اور ظہر کی نماز اکٹھے پڑھتے، اس مسجد کو مسجد خیف کہتے ہیں، یہ مینا کی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ میواز فرمائے، اس میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے، حق تعالی شان اس کے حوال کو پریشان اور منتشر پھیلاؤ کر دیتے ہیں، اور فقر کا خوف ہر وقت اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے،
اور دنیا تو جتنی مقدر اس سے زیادہ ملتی ہی نہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے. کتنی؟ 4 چیزیں آدمی کی بدبختی کی علامت ہے. نمبر 1 آنکھوں کا خوش ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کبھی بھی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے. یہ. نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا. نمبر 3 آرزو کا لمبا ہونا کہ فلاں کام ہو جائے، فلاں آرزو ہے، تمنائیں ہیں. نمبر 4 دنیا کی ہرس. یہ بدبختی کی علامت ہے. یہ ہم سب میں آج پائی جاتی ہے، پہلے مجھ پر پھر آپ سب. تو دل پر محنت کرنی چاہیے. یہ دل اتنا ہے، لیکن یہ آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی. سمجھ آئے گی؟ تو دل پر، اس دل کو غنی کرنا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت ڈالنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی محبت بھی آ جائے آخر کی. نہ یا تو دنیا کی محبت یا تو آخر. یہ جو کہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا بھی دین جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اس دنیا میں آخر کی. ابھی کس طرح پتہ چل، اس کے اعمال کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. یہ صبح شام اگر دین کو ٹائم زیادہ دے رہا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے بلکہ دین کی محبت ہے. اگر یہ دنیا کو ٹائم زیادہ دے رہا ہے، دین کو ٹائم کم دے رہا ہے، تو اس کے اندر دنیا کی محبت دین کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تم میں سے بعض بدبخت ہے، بعض خوش قسمت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو خوش قسمت ہے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ ہمیشہ جنت میں خوش قسمت رہیں گے. یا تو بدبخت بنو یا جنت. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس دل پر محنت کرنی ہے. مشکل ہے کہ دنیا کی تمنا، لیکن محنت کرنی ہے. اللہ والوں کے سامنے بیٹھنا ہے، اس کے بیانات کو سننا ہے، اس پر عمل کر کے اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.